السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فلسطین کے حوالے سے ساحل عدیم کے تصورات اور نظریات پر کئی اعتراضات کیے۔ ہم ان کا تجزیہ کریں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے۔ انجینئر صاحب کا ایک اعتراض تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان ٹیکنالوجی میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتا، تب تک پاکستان کی فوج کسی بھی جہادی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جواب یہ ہے کہ بدر سے لے کر جنگ قادسیہ اور یرموک تک، قادسیہ سے لے کر روس اور افغانستان کی جنگ تک، کوئی بھی میدان جنگ ایسا نہیں تھا جس میں اہل حق کی تعداد کم نہ ہو اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کم نہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اہل اسلام کی حالت کیا ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے پاس دولت کتنی ہے، ہماری اکانومی کیسی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت خدا کا اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے، جیسا کہ کئی مفتیان اور علماء یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اہل پاکستان پر، پاکستان کی ریاست پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اگر اس وقت خدا کا حکم یہ ہے کہ ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو کیا ہم خدا کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے ہیں یا ہمارے حکمران یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس لڑنے والے مجاہدین نہیں ہیں؟ ظاہر ہے ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہمارے پاس لڑنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ایک اچھی ٹیکنالوجی کے حامل بھی ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اہل باطل کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری ریاست، ہماری فوج تیار نہیں ہے، تو وہ تیاری کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے اگر لڑنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے تو اس لڑائی کی تیاری کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے۔ تو اگر ریاست پہلے ہی تیار ہے اور نہیں لڑ رہی تو بھی مجرم ہے، اگر تیاری فرض ہو چکی ہے اور نہیں کر رہی تو بھی مجرم ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ریاست اور ہماری فوج، ہمارے جرنیل مجرم ہیں، اور ان کو ایسی صورت میں فیس سیونگ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا بھی حرام جرم ہے۔ یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ فرض کرے پاکستان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں، اکانومی کے لحاظ سے بھی دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو کیا ہمارے یہ جرنیل اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے؟ کیا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اصل مسئلہ نہ تو ٹیکنالوجی ہے نہ ہی اکانومی ہے، اصل مسئلہ غیرت ہے، جو ہمارے حکمرانوں کے پاس اور جرنیلوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی اہل حق کا ساتھ نہیں دیں گے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایسے حکمرانوں اور ایسے جرنیلوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کو فیس سیونگ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ انجینئر صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ علماء کرام نے ہمیں اقبال کی شاعری کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس شعر کا حوالہ انہوں نے دے کر کہا کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایماں پیدا اور آگ نہیں کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ قادسیہ اور یرموک کی جنگ میں کئی صحابہ کرام آگ میں جلے روسٹ ہوئے۔ قادسیہ میں 8,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس وقت فرشتوں کی مدد حاصل نہیں ہوئی، نہ ہی آگ نے انداز گلستاں پیدا کیا۔ لہٰذا ہمیں اقبال کی شاعری کے پیچھے لگانے کی بجائے ٹیکنالوجی میں اور اکانومی میں ترقی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ بدر و احد میں اگر فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی تو وہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، ان کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کسی بھی جنگ میں اللہ کی مدد یا اللہ کے فرشتے نصرت کو نہیں پہنچے، چاہے وہ قادسیہ کی جنگ ہو یا یرموک کی جنگ ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں 30,000 مسلمانوں نے 50,000 کافروں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایران اور عراق جیسے سپر پاور فتح ہوئی، اور اس جنگ میں 22,000 کافر ہلاک ہوئے تھے، 8,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو انجینئر صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جس جنگ کے اندر 8,000 مسلمان شہید ہو جائیں، چاہے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہوئی ہو، تو اب بھی یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا ہے، یہ فرشتوں کے نازل ہوئے بغیر ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح یرموک کی جنگ میں 40,000 مسلمانوں نے 1,00,000 رومیوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 45,000 رومی ہلاک ہوئے، 4,000 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہوئی۔ تو یہاں انجینئر صاحب کا پوائنٹ وہی ہے کہ یہ سب اللہ کی مدد کے بغیر ہوا۔ 45,000 رومیوں کا مر جانا اور اسی طرح 1,00,000 رومیوں کا مقابلہ کرنا، یا دوسری روایات میں ہے کہ 2,00,000 رومیوں کا مقابلہ کرنا اور پھر جیت بھی جانا، یہ فرشتوں کے نازل ہوئے بغیر ہوا اور اللہ کی مدد کے بغیر ہوا۔ انجینئر صاحب کو کھلا پہ چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایک دلیل پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بدر و احد کے اندر فرشتوں کا نازل ہونا نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد کسی بھی جنگ کے اندر صحابہ کرام کے دور میں یا تابعین کے دور میں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوئی یا اللہ کے فرشتے مدد کے لیے نازل نہیں ہوئے۔ اس کے لیے کوئی ایک دلیل بھی انجینئر صاحب پیش نہیں کر سکتے۔ اپنے سیشن کے اندر انجینئر صاحب نے بس ایک دلیل پیش کی جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ فرشتے نازل نہیں ہوئے، وہ یہ ایک یرموک میں 4,000 مسلمان شہید ہوئے، قادسیہ میں 8,000 مسلمان شہید ہوئے، لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کیا لاجک ہے؟ جس جنگ کے اندر مسلمان شہید ہو جائیں اس جنگ میں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، احد کے اندر 8 صحابہ شہید ہوئے، خیبر کے اندر 20
صحابہ کرام شہید ہوئے تو کیا وہاں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوئی تھی؟ اور کیا ایران اور عراق جیسی سپر پاور کو اگر مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو کیا اللہ کی مدد کے بغیر فتح کیا تھا؟ تیسرا نقطہ، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بیان کیا کہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک دن کے لیے اپنی پوری فوج بارڈر کے اوپر کھڑی کر سکے، لہٰذا ہم اس قابل نہیں کہ کشمیر آزاد کروائیں یا فلسطین۔ تو جواب یہ ہے کہ جب ریاست پاکستان اسلام کے نام پر برسر پیکار ہوگی تو تمام پاکستانی ان کی ہر طرح کی مدد کے لیے پیش ہوں گے۔ جیسا کہ 1965 کی جنگ میں ہم دیکھ چکے ہیں، وہ تو محض پاکستان اور بھارت کی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے جنگ تھی، لیکن جب اسلام کے لیے پاکستان کی ریاست کھڑی ہوگی تو پھر صرف پاکستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے اہل اسلام ان کی ہر طرح سے سپورٹ کریں گے۔ اسی سلسلے میں انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ قرضہ واپس کرنا کیا ہوتا ہے، پابندیاں کیا ہوتی ہیں، یعنی پاکستان ایک مقروض ریاست کی حیثیت سے ایک مجبور ریاست ہے اور وہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ انجینئر صاحب، جب پاکستان کی ریاست اسلام کا نفاذ کرے گی اور اسلام کے نام پر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرے گی تو اس کا قرضہ اتارنا محض تبلیغی جماعت کے لیے چند گھنٹوں کا کھیل ہے، کیونکہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے ہزاروں ابو بکر جو اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیں گے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پاکستان میں کتاب اللہ کا نفاذ ہو، اسلام کی حدود کا قیام ہو، اور اسی طرح اسلام کے تمام مطالبات جو فلسطینیوں کے حق میں ہوں اور دنیا بھر کے تمام مظلوموں کے حق میں ہوں، ان کی تکمیل کے لیے جدوجہد ہو۔ اسی حوالے سے چوتھا نقطہ انجینئر صاحب نے یہ پیش کیا کہ صحابہ کرام یا تابعین کے دور میں جب مسلمان کفار کے ساتھ برسر پیکار ہوتے تھے تب ہتھیاروں کی نوعیت دونوں طرف سے ایک جیسی ہوتی تھی، تعداد کا فرق تھا، مقدار کا فرق تھا، لیکن کوالٹی کا فرق نہیں تھا، اور جو نوعیت ہے وہ دونوں طرف سے ایک جیسی ہوتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں نہ صرف تعداد اور مقدار کا فرق ہے بلکہ نوعیت کا فرق بھی ہے، حالانکہ جس طرح کی ٹیکنالوجی ہمارے دشمنوں کے پاس ہے اسی طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی مہنگی تلواریں خرید کے رکھی ہوئی ہیں یا تیر اور نیزے خرید کے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ جس طرح ہمارے دشمنوں کے الائز ہیں اسی طرح پاکستان کے بھی الائز ہیں۔ جس طرح ہمارے دشمن ایک دوسرے کو جنگی ساز و سامان خریدتے اور بیچتے ہیں، پاکستان بھی اسی طرح جنگی ساز و سامان خرید سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے بھی کچھ جنگی سامان یہودیوں سے بھی مستعار لیا تھا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح کی ٹیکنالوجی کا حصول چاہیے کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت آگے بھی نکل جائے تب بھی یہ اسلام کے نام پر لڑائی نہیں کرے گا، کیونکہ موجودہ صورتحال میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا جو کردار ہے UN کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، وہ افسوسناک ہے۔ UN کے اندر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ان کے مسائل کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ محض غیرت کی ضرورت تھی۔ ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کبھی بھی عافیہ صدیقی کا، کشمیریوں کا، فلسطینیوں کا، دیگر مظلوموں کا مقدمہ نہیں لڑا، بلکہ انہوں نے فلسطین کے حق میں اور امن احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برسائیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں کی حیثیت کیا ہے اور ان کو فیس سیونگ دینے والوں کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے بلکہ اندھے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک امریکی ریاست ہے۔ یہاں حمید گل کے مطابق جرنیلوں کی تقرری امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اسی طرح صدر یا وزیر اعظم کی تقرری بھی امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کتاب اللہ کا نفاذ نہیں ہے، تو احادیث کے مطابق اگر ریاست کے اندر کتاب اللہ کا نفاذ نہ ہو اور نماز قائم نہ ہو تو وہاں کے حکمرانوں کے خلاف قتال جائز ہے۔ تو ایسی ریاست جہاں کے حکمرانوں کے ہی خلاف جہاد اور قتال جائز ہے، تو انہی حکمرانوں اور جرنیلوں کو ہم اسلام کے نام پر فلسطینیوں کے لیے لڑنے کا ٹھیکہ نہیں دے سکتے اور اسی طرح خود کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس امریکی ریاست کو اسلامی سمجھا جاتا ہے اور اس ریاست کے حکمرانوں کی اطاعت کے حوالے سے احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب سمیت کئی علماء کرام بخاری و مسلم سے احادیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسی گھٹیا اور ظالم جابر اور فاسق حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا سے ایک خصوصی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جو ساحل ادیم کے خلاف تھی۔ اس کا تفصیلی جواب ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے اور وہ تمام احادیث آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے جن سے ان علماء نے یہ ثابت کیا کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت ضروری ہے، جبکہ انہی احادیث کے اندر یہ شرائط موجود ہیں کہ اگر ایسے ظالم جابر فاسق حکمران کتاب اللہ کو قائم کریں اور اسی طرح نماز کو قائم کریں تب ان کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ انجینئر صاحب نے کہا کہ جو لوگ ہمیں جہاد اور قتال کی دعوت دیتے ہیں ان کا اشارہ ساحل ادیم کی طرف تھا اور TLP کی طرف تھا، تو ان سے کہیں کہ جی ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، دسو جانا کدھر ہے۔ انجینئر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جہاد کے لیے تیار ہوتے تو ضرور اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتے کہ اس وقت ہم پر جہاد فرض ہے، ہماری ریاست پر جہاد فرض ہے، اگر ہماری ریاست جہاد نہیں کر رہی تو وہ مجرم ہے اور ان مجرموں کے سامنے کلمہ حق کہنا ضروری ہے۔ یہاں افضل جہاد کرنے کی بجائے اس مجرم ریاست کو فیس سیونگ دیا اور کہا کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تیار ہیں تو پھر آپ اپنے لاکھوں پیروکاروں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ پاکستان کے اندر کتاب اللہ کا نفاذ نہیں ہے۔ کتاب اللہ کا نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا اور اس راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ جمہوریت کا بائیکاٹ کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح ہم ظالم جابر حکمرانوں اور جرنیلوں کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، بلکہ الٹا جمہوریت کو آپ نے قبول کیا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس ریاست کو اسلامی ریاست کا نام دیتے ہیں۔ ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے یروشلم کے اندر لے جا کر قربان کر دیا جائے۔ انجینئر صاحب، اگر آپ پر جہاد فرض ہے تو اس کی شرائط یہ نہیں ہے کہ لازماً فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ آپ کے مرنے کے بعد فلسطین آزاد ہو یا نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا ہے، اور اگر آپ اس سلسلے میں جان قربان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے پیروکاروں کو اس بات کی دعوت دیں کہ یہ جمہوریت جس کا وہ حصہ ہے یہ کفر ہے، اور یہ ریاست جس کو آپ اسلامی ریاست کا نام دیتے ہیں ایک غیر اسلامی ریاست ہے۔ اس کے حکمران کی تقرری غیر اسلامی طریقے سے ہوتی ہے، اس کی معیشت غیر اسلامی اصولوں پہ چلتی ہے، اس کا تعلیمی نظام غیر اسلامی اصولوں پہ کام کرتا ہے، اس کی عدالتیں غیر اسلامی اصولوں پر کام کرتی ہیں۔ یہاں نماز کا نظام قائم نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے، یہاں حج کرنے والوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، یہاں مسجدوں کے میٹر پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ یہ ریاست کسی بھی طرح سے اسلامی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے پیروکاروں کو حق کی دعوت دیں گے تب آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سلسلے میں جام شہادت نوش کر جائیں، تو یہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا۔ تو جب آپ جیسے علماء اپنے پیروکاروں کو اس راستے پر چلائیں گے اور خود بھی اس راستے پر چلیں گے تو یاد رکھیں اس راستے کی منزل فلسطین کی آزادی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا قیام ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بحوالہ احادیث پیش کر کے مفتی طارق مسعود صاحب کی اس ویڈیو کا رد کریں گے جو ویڈیو انہوں نے سائل عدیم کے خلاف بنائی تھی۔